اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا مالک ہے، پالنہار ہے۔ اللہ ہی ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے، اللہ ہی ساری مخلوق تک روزی کو پہنچاتا ہے۔ ساری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ دے رکھی ہے۔ کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی مخلوق کسی کو روزی نہیں کھلا سکتا، کسی کو روزی نہیں دے سکتا۔ یہ صفت صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہم سورہ پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جب تک وہ سورہ نماز میں ہم نہیں پڑھتے تب تک ہماری نماز نہیں ہوتی۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا، تمام عالمین کا میں رب ہوں، میں پروردگار ہوں۔ رب کے معنی علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے، رب کے معنی پالنہار۔ پالنہار کا مطلب صرف روزی دینا نہیں، صرف کھانا دینا نہیں، کھانے پینے کی چیزیں دینا نہیں، بلکہ روزی میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کی ضرورت کے لیے چاہیے۔ آگے بات سمجھے ہوئی؟ وہ ساری چیزیں جو انسان کو ضرورت کے لیے چاہیے، وہ ساری چیزیں روزی ہے۔ انسان کو کیا کیا چاہیے؟ بھائی رہنے کے لیے گھر چاہیے، بیوی چاہیے، بچے چاہیے، کپڑے چاہیے، سونے کے لیے نرم بستر چاہیے، پھرنے کے لیے 2 ویلر چاہیے، 4 ویلر چاہیے۔ جو بھی انسان کی ضرورت کو چیزیں لگتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں روزی ہے۔ کیا بھائی؟ روزی ہے۔ صرف کھانا پینا روزی؟ ہم نے کیا سمجھا کہ روزی بولے تو اللہ روزی دیتے، روزی دیتے، کیا دے گا؟ کھانا پینا دے گا، اچھے اچھے آئٹم کھلائیں گا اللہ تعالیٰ، اچھے اچھے نعمتیں کھلائیں گا، یہ روزی نہیں، بلکہ انسان کی ضرورت کے لیے جو جو چیزیں چاہیے وہ ہر چیز انسان کے لیے روزی ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے بھائی اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا صرف ایک یہی دنیا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور سارے دنیا ہیں، اس کے علاوہ بھی اور سارے جہان ہیں۔ یہ ایک جہان نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اور سارے جہان ہیں، اور وہاں بھی مخلوقات ہیں، اور وہاں کی بھی مخلوقات کو روزی پہنچانا، ان کی ضرورت کی چیزوں کو پہنچانا یہ اللہ کے ذمہ ہے، اور ہماری بھی ضرورت کو پورا کرنا اور ہمیں بھی روزی پہنچانا یہ بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ہی میرا اور آپ کا رب ہے، پالنہار ہے، روزی پہنچانے والا ہے، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی روزی نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا گمان ہے، یہ ہمارا بگڑا ہوا یقین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑا کاروبار اگر کریں گے، بڑا بزنس کریں گے تو ہمیں بہت سارا پیسہ ملے گا، بہت ساری روزی ملے گی۔ نہیں، جتنی مقدر میں ہے اس سے ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملے گا۔ جتنا مقدر میں ہے اس سے ایک قطرہ بھی زیادہ نہیں ملے گا، چاہے جتنا بھی ہاتھ پیر مار لے، جتنا بھی ہاتھ پیر مار لے۔ اللہ
والوں نے کتابوں میں مثال لکھی ہے. 1000 لیٹر کی ٹانکی ہے, پانی کی ٹینک ہے, 1000 کی ہے, 5000 کی ہے, لیٹر کی بڑی ٹانکی ہے. اس میں جتنا پانی مائے گا, اگر ہمیں اسے نل کے ٹوٹیاں بٹائیں گے تو اس میں جتنا پانی ہے اتنا ہی پانی نکلنے والا. ایک نل کی ٹوٹی بٹائیں تو اتنا ہی پانی اس میں سے آئے گا جتنا وہ ٹانکی میں اسٹاک ہے. ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ایک نل سے پانی اتنا چاہتے, ہمیں زیادہ نل بٹائیں گے زیادہ پانی آتے گا. ارے بھائی اتنا ہی آئے گا جتنا کہ وہ ٹانکی میں اسٹاک ہے. وہ ٹانکی میں پہلے سے پانی جو ہے اتنا ہی آئے گا. تو آدمی ایک دکان رکھ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی میری اس سے ضرورت پوری نہیں اور دوسرا دکان کھولیں گے. ایک دکان کے بعد 2 دکان, 2 دکان کے بعد 3 دکان بھی اپنے بزنس کو بڑھانے میں لگا ہے, اور یہ سوچتا ہے کہ میری روزی بڑھ جائے. روزی نہیں بڑھنے والی. جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہے اس سے ایک دانہ بھی زیادہ ملنے والا نہیں ہے. آدمی روزی کے لیے پریشان ہے, آج نوجوان روزی کے لیے پریشان ہے, روزی کے لیے پریشان ہے. لیکن اللہ کا وعدہ روزی کا اپنے ذمے لے لیا ہے, اپنے ذمے لے لیا ہے. اور اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتے کیا بھائی؟ اللہ بھوکا نہیں مارتے. لاک ڈاؤن میں جبکہ سب کے دھندے بند ہو گئے تھے, سب کے کاروبار بند ہو گئے تھے, سب کی نوکریاں بند ہو گئی تھی, اس وقت میں بھی اللہ نے پالا یا نہیں پالا؟ بولو بھائی پالا کہ نہیں پالا؟ ایسا کہیں سننے آیا کہ بھائی اس گھر میں کھانا ہی نہیں تھا, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, پورا گھر مر گیا؟ ایسا سنا کبھی اخبار میں آئے؟ اخبار میں آتا تھا کہ بھائی وہاں بیماری سے اتنے لوگ مرے. کبھی اخبار میں نہیں آیا کہ بھوک کی وجہ سے لوگ مرے, کھانا نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر گئے. ایسا کہیں نہیں سننے میں. اللہ بھوکا اٹھاتے ہیں لیکن اللہ بھوکا سلاتے نہیں ہیں. اللہ بھوکا اٹھاتے ہیں لیکن اللہ کبھی اپنی مخلوق کو, کبھی کسی مخلوق کو, انسان ہی نہیں بلکہ کسی بھی مخلوق کو, چاہے وہ چینٹی ہو, چاہے وہ جبریل امین تک کے بڑے فرشتے ہو, بڑی مخلوق ہو, اللہ صبح میں بھوکا اٹھاتے تو ہیں لیکن بھوکا سلاتے نہیں ہیں. کیونکہ روزی کا وعدہ اللہ نے لے رکھا ہے. اور اللہ کیسے پہنچائیں گے, کس ذریعے سے پہنچائیں گے, کس راستے سے پہنچائیں گے, کس کے ذریعے سے پہنچائیں گے, یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور دنیا میں ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو ایک کوڑی بھی نظر نہیں آتی, لیکن آپ جا کر دیکھیں گے ان کے گھروں میں تو کوئی آیا ہوا مہمان کھائے بغیر نہیں جاتا. اور ہمارے اچھے مالداروں کے گھروں میں ایسے کھانے نہیں بنتے جو کھانے ان اللہ والوں کے گھروں میں بنتے ہیں. کیونکہ اللہ نے روزی کے ذمے اپنے سپرد کر لی ہے, اللہ روزی دیں گے, اور کیسے دیں گے اور کہاں سے دیں گے بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. تو دوستو بزرگوں, ہم سب کے روزے کی ذمہ داری کو اللہ نے لے رکھی ہے. اللہ روزی پہنچائیں گے, اور صرف انسانوں ہی کو نہیں ہے بلکہ جو بے زبان جانور ہیں, بے زبان مخلوقات ہیں, چرندے ہیں, پرندے ہیں, پانی میں رہنے والے جانور ہیں, ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں, جانور ہیں, جنگلوں میں رہنے والے ہیں. کسی مخلوق کو اللہ بھوکا نہیں سلاتے, کسی مخلوق کو نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا کہ اے باری تعالیٰ, تو اپنے بندوں کو روزی کیسے پہنچاتا ہے, تو اپنی مخلوق کو روزی کیسے پہنچاتا ہے, کیسے انتظام کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک عصا رہتا تھا, لکڑی رہتی تھی. یہ جو جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں ہاتھ میں پکڑ کر کرتے ہیں, وہ ان کی سنت ہے.
تو ہاتھ میں ہمیشہ ایک عصا ہوتا تھا. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اور تیرے سامنے جو بڑا پتھر پڑا ہوا ہے اس لکڑی سے پتھر کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو لکڑی سے مارا, وہ پتھر ٹوٹا, اس کے اندر ایک اور پتھر تھا, اوپر کا کھلا پتھر ہو اس کے اندر ایک اور پتھر تھا. اللہ نے کہا کہ موسیٰ اور مارو, تو پھر مارا تو پھر وہ پتھر ٹوٹا اوپر کا, اس کے اندر ایک اور چھوٹا پتھر تھا. ایسا کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 مرتبہ مارا یا 7 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مارنے کا حکم دیا اور موسیٰ علیہ السلام مارتے گئے. آخر میں ایک چھوٹا پتھر تھا, آخر میں اللہ نے کہا کہ اس سے بھی مارو, توڑو اس سے بھی. تو جب اس چھوٹے پتھر کو توڑا تو اس چھوٹے پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کیڑے کے منہ میں ہرا اور سبز پتا تھا. اللہ نے کہا کہ موسیٰ دیکھو ہم اپنی مخلوق کو ان پتھروں کے اندر پتھر, ان پتھروں کے اندر پتھر, یہاں پر بھی روزی پہنچاتے. آج ہمارا یقین نہیں ہے دوست بزرگ اللہ کے ساتھ, آج ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے. آج ہم جو ہے اپنے بیوی بچوں کے خدا بنے ہوئے ہیں. زبان سے نہیں بولتے, ہم خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے جیسے کہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا نا ربکم الاعلیٰ, لیکن ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے گھر والوں کے خدا ہیں. اگر ہم نہیں رہیں گے, اگر ہم نہیں محنت کریں گے, اگر ہم نہیں کام کریں گے تو ہمارے بیوی بچے مر جائیں گے. زبان سے تو یہ الفاظ نہیں کہتے, لیکن ہمارا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ہم اپنے گھر کے خدا ہیں, ہم اپنے بال بچوں کے خدا ہیں, ہمارے وجہ سے یہ پل رہے ہیں. اللہ کی قسم دوست بزرگوں, یہ ہمارا غلط گمان ہے اور غلط سوچ ہے. میں مر جاؤں گا, آج تک ایسا تاریخ میں نہیں ہوا کہ گھر کا بڑا آدمی مر گیا, وہ گھر والوں کو کھانے کچھ نہیں, پینے کچھ نہیں, وہ بھی مر گئے. ایسا کبھی ہوا بھائی؟ بولتے نہیں, ہمارے بڑے بولتے راجا مر جانے سے راجگی نہیں رکتی, بادشاہ مر جانے سے سلطنت نہیں رکتی, حکومت نہیں رکتی. تو آج ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے کہ میری وجہ سے پل رہا ہے, میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں, بلکہ روزی کے مالک اللہ ہیں. جو اللہ تعالیٰ آج ہمیں روزی دے رہا ہے وہ ہماری اولاد کو بھی روزی دے گا. جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے وہ ہماری اولاد کو بھی کھلائے گا. یقین ہمارا بگڑا ہوا ہے. اگر جیسے یقین دوستوں اور بزرگوں اللہ کی ذات پر ہمیں کرنا ہے, اس طریقے پر اگر ہم نے اللہ پر یقین کر لیا تو اللہ ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے کہ ہمارا گمان بھی نہیں تھا کہ بھائی اس جگہ سے مجھے روزی پہنچ سکتی ہے. ہمیں گمان بھی نہیں کرتے. آج روزی کے لیے سب پریشان ہے, سب پریشان. ہزاروں روپے روزانہ کما رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے روزی میں. کسی کے پاس بہت بڑی کمائی ہے, وہ روزی کا بڑا ذریعہ ہے, لیکن روزی کا ذریعہ تو ہے لیکن اس روزی میں برکت نہیں ہے. اور چند ایسے حضرات ہیں جن کے پاس روزی کا ذریعہ بھی نہیں ہے, روزی کا ذریعہ بھی نہیں ہے. چند لوگوں کے پاس روزی کا ذریعہ ہے, ہزاروں روپے روزانہ کما رہے ہیں لیکن روزی برکت نہیں ہے. ادھر سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے معلوم تک نہیں ہوتا. یقین حدیث پاک میں آتا ہے, اگر انسانوں کا یقین, اگر اللہ کے بندوں کا یقین اگر پرندوں کے جیسا ہو جائے, حدیث میں الفاظ ہیں, اگر پرندوں کے جیسا اگر یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اگر یقین کا جیسا اللہ کا حق ہے یقین کرنا, اس سطح پر اگر ہم نے اللہ پر یقین کر لیا تو اللہ ہمیں ایسا روزی دیں گے جیسا اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی پہنچاتے ہیں. پرندے اپنے گھونسلے سے جب نکلتے ہیں وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں, اور جب وہ واپس اپنے گھونسلے کو آتے ہیں بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اور بھرے پیٹ ہوئے آتے ہیں. اللہ کو آتا ہے جیسے یقین کرنا ہے میری ذات پر, اگر میرے بندوں تم نے ایسا یقین کر لیا تو میں ایسے تمہیں روزی دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہو سکتا. آج ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے, ایک اللہ والے راستے سے گزر رہے تھے, بہت پیاس لگی ہوئی تھی, راستے میں جو ہے کنواں نظر پڑا, کنویں کے پاس گئے, کنویں کے قریب گئے, دیکھا کہ کنویں میں پانی بہت نیچے ہے, یہاں پہ پانی بہت اندر چلا گیا,
اور ان کے پاس رسی بھی نہیں ہے، ڈول بھی نہیں ہے پانی نکال کر پینے۔ اب وہ جو اللہ والے تھے، وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے ذہن میں ہے کہ بھئی اب پانی تو بہت نیچے، اب اس کے لیے تو مجھے رسی ہونا، اب مجھے اس کے لیے تو ڈول ہونا۔ اب وہ ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ہرنوں کا جھنڈ آیا، ہرن، اور وہ کنویں کے پاس آیا۔ جو اس کے آگے جو بڑی ہرن تھی، اس نے دیکھا کنویں کے اندر، دیکھا کہ کنویں کا پانی بہت نیچے گئے، نہیں پی سکتے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے وہ کنویں کا پانی پورا اوپر آیا، اور سارے ہرن جو ہے اس کنویں کے پاس، اس کنویں میں منہ ڈال کر پانی پی لیے اور پھر چلے گئے۔ وہ بزرگ دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، بھاگتے 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 قریب آئے، دیکھا کہ میں بھی پانی پی لو، پانی پھر دوبارہ اندر چلا گیا۔ اللہ والے تھے، اللہ سے کہا کہ اللہ میں تو اشرف المخلوق ہوں، میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، وہ تیری ایک بے زبان جانور ہے، اس کے لیے تو نے پانی اوپر کر دیا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ تیرا یقین ڈول اور رسی پر گیا، تیری نظر ڈول اور رسی پر گئی کہ بھئی ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے۔ وہ جو بے زبان جانور تھے ان کا یقین میرے ساتھ پر تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمیں روزے دینے والا ہے۔ اللہ پانی نیچے گیا ہے، اللہ اسے اوپر لا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مجھ سے مانگا، ہم نے ان کے لیے پانی کو اوپر کر دیا۔ وہی اللہ دوست بزرگ آج بھی ہے، وہی اللہ میں روزی دینے والا ہے، وہی اللہ جو ہے ہمارے گھروں میں سکون دینے والا ہے، ہماری زندگیوں میں سکون دینے والا ہے۔ آج ہزاروں روپے کما رہے ہیں، لیکن دوست بزرگوں زندگیوں میں سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ رات میں نیند نہیں آتی، موبائل دیکھتے دیکھتے 12-1 بج جاتے، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے۔ باپ بھی کما رہا ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، سب کما رہے ہیں، ایک دن کی ہزاروں روپے کمائی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ باپ بیٹے کے نہیں مانتا، بیٹا باپ کے نہیں مانتا۔ روزی کا مالک تو اللہ ہے دوستوں، روزی کا مالک اللہ ہے۔ جیسے ہمیں اس پر یقین کرنا ہے، اللہ پر، اس سطح کا یقین ہمارا ہو جائے اللہ سے، ہمارا تعلق جڑ جائے اللہ سے، تو اللہ ایسی روزی دیں گے، ایسی روزی دیں گے کہ ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تجربے کی بات ہے۔ اللہ ایسا روزی دے گی۔ اللہ کے خزانے میں کیا کم ہے بھائی؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تیری ساری مخلوق کو دعوت کروں گا، ساری مخلوق کو دعوت کروں گا۔ اللہ نے کہا اے سلیمان تیری بس کی بات نہیں ہے، رازق میں ہوں، مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، رب العالمین میں ہوں، تیرا کام نہیں ہے۔ اللہ کے لاڈلے نبی نے ضد کی، اے اللہ میں ایک دن کی نہیں، کم سے کم ایک وقت بھی کر دوں، ایک ٹائم کی دعوت کر دوں، ظہر کے بعد میری دعوت، ساری مخلوق کو، پانی میں رہنے والے، ہوا میں اڑنے والے، زمین پہ رینگنے والے، تیرنے والے، جو ہے چلنے والے، سب کو میری طرف سے ایک ٹائم کی دعوت۔ بہت ضد کرنے پر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو، یہ کرو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کئی مہینوں تک الگ الگ روایتیں، کئی دنوں تک یا کئی مہینوں تک یا کئی سالوں تک کھانا بنایا۔ ہوا، پانی، آگ سب ان کے انڈر میں، سب ان کے بات مانتی تھی۔ ہوا سے کہا کہ بھئی تو فریج کا کام کر، کھانے کو پورا ٹھنڈا کر، کولڈ رکھ، کھانا خراب نہیں ہونا، میں نے دعوت کی ہے ساری مخلوق کو اللہ کی۔ تو ہوا نے جو ہے ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہوئی، کھانا جو ہے خراب نہیں ہوا، کئی مہینوں تک، کئی دنوں تک کھانا بنایا۔ اب اللہ سے کہا کہ اللہ کھانا تو تیار ہو گیا، جناتوں کی مدد سے، انسانوں کی مدد سے، بہت سارے بڑے سمندر کے بازو بڑی زمین تھی، کھلی جگہ تھی، وہاں پر بہت زیادہ کھانا بنا، اور کہا کہ اے اللہ کھانا تو ریڈی ہو گیا، اب پہلے کس مخلوق سے شروع کرو، پہلے کسے بلاؤ؟ اللہ نے کہا کہ سمندر کے بازو کھانا بنائے ہیں، سمندر میں سے بلا لو کسی مچھلی کو۔ تو ایک مچھلی سمندر کے پاس جا کر سلیمان علیہ السلام نے آواز لگائی، دعوت دی کہ اے سمندر کی مچھلیوں، آج آپ سب کو، سمندر میں رہنے والی چھوٹی بڑی ہر مچھلی کو، ہر مخلوق کو میرے یہاں دعوت ہے، آ جاؤ دعوت کھانے کے لیے۔ ایک مچھلی، بڑی مچھلی اپنا منہ سمندر میں سے باہر نکالی، کہا کہ اے سلیمان
پہلے میرا ایک کا پیٹ بھر لو پھر بعد میں دیکھیں گے۔ اب وہ مچھلی جو ہے ایک اپنا منہ کھول کر آئی اور جتنا کھانا سلیمان علیہ السلام نے ساری مخلوق کے لیے بنایا تھا، ساری مخلوق کے لیے، اس مچھلی نے ایک لقمے میں کھا لیا، ایک لقمہ، ایک نوالا کھا لیا، اور منہ کھلا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے اے سلیمان میری بھوک ابھی ہے، میری بھوک ابھی باقی ہے، مجھے اور کھانا کھلا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کیسی گستاخی ہوئی میرے ہاتھ سے، کیسی غلطی ہوئی مجھ سے، فوراً سجدے میں گر گئے، رونے لگے، اللہ تو ہی رازق ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے، اے اللہ کسی مخلوق کے اندر، کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو روزی پہنچا سکے، اے اللہ معاف کر، توبہ اللہ کرنے لگے، رونے لگے۔ پھر جب سجدے سے سر اٹھائے تو مچھلی نے کہا کہ اے سلیمان یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، آج تیرے وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑا، اے سلیمان سن لے، جتنا کھانا تو نے ساری مخلوق کے لیے بنایا تھا اتنا کھانا اللہ روزانہ مجھے 2 وقت کھلاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بھائی؟ اتنا کھانا اللہ مجھے روزانہ 2 وقت کھلاتا ہے، 2 وقت کھلاتا ہے۔ جو کھانا تو ساری مخلوق کے لیے بنا کر تیار کر کے رکھا تھا، اتنا کھانا اللہ مجھے روزانہ 2 مرتبہ کھلاتا ہے۔ سمندر میں کتنے مچھلیاں ہیں بھائی؟ ہمارے اکثر جماعتیں جب سفر کرتی ہیں پانی کے راستے، سمندر کے راستے سے، دیکھا ہم نے کارگزاری میں سنا ایک مچھلی ہے اتنی بڑی ہے کہ جب ایک جماعت سفر کر رہی تھی، اکثر وہاں سے جماعتیں اس راستے سے جاتے تھے، سمندری راستے سے، دیکھا کہ ایک بڑا پہاڑ سامنے ہے۔ کچھ جہاز والوں نے کہا کہ بھائی یہ تو پہلے نہیں تھا یہاں پر، یہ کیا ہے؟ تو بعد میں تحقیق کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا وہ مچھلی تھی، وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ اپنا منہ باہر نکالتی ہے سانس لینے کے لیے۔ وہ لوگوں کو ایسا نظر آ رہا تھا کہ بڑا پہاڑ ہے، اتنی مچھلیاں ہیں سمندر میں، روزی کون دے رہا ہے بھائی انہیں؟ چونٹوں میں رہنے والی بلوں میں رہنے والی چونٹیوں کو روزی کون پہنچاتا ہے؟ بلوں میں رہنے والا سانپوں کو روزی کون پہنچاتا ہے؟ ایک وقت میں شیر 40 کلو گوشت کھاتا ہے، کون کھلاتا ہے؟ کون مالک ہے روزی کا؟ انسان 18,000 مخلوق میں جو ہے 17,999 مخلوق کوئی کام نہیں کرتی، کسی کا کاروبار نہیں ہے، کسی کی نوکری نہیں ہے، کسی کا بزنس نہیں ہے، چھوٹا موٹا دکان نہیں ہے، ساری مخلوق کا یقین اللہ کی ذات پر ہے اور بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ پال رہے ہیں، لیکن ایک انسان ہے جو 4.5 فٹ کا، 5 فٹ کا، 6 فٹ کا ہے اور ایک ہی بالش اس کا پیٹ ہے، لیکن یہ انسان 18 گھنٹے محنت کرتا ہے، 10 گھنٹے محنت کرتا ہے، ڈے اور نائٹ دونوں محنت کرتا ہے۔ پیٹ کتنا ہے؟ صرف 1 بالش پیٹ ہے، 2 سے 3 روٹی کھا لیا تو بس ڈکار آ جاتی ہے، لیکن اللہ پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ایسے تھکا رہے، اللہ تھکا رہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ پر یقین کر لیتا ہے، اللہ اس کی روزی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ فضائل اعمال میں شیخ نے مثال لکھی ہے، ہمارے گھر کی پالی ہوئی مرغی کو ہم کٹورے میں رکھ کر جو دانے کھلاتے ہیں، اللہ ایسے روزی ہمارے سامنے دے گا۔ اور اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، اللہ کے ساتھ جیسا ایمان رکھنا ہے، جیسا گمان اللہ کے ساتھ کرنا ہے، ایسے نہیں کریں گے تو اللہ ہمارے روزی کو پھینک دیں گے بکھر کے۔ اب جو ہے مرغی کو دانے بکھر کے پھینک دیں گے، کبھی ادھر ٹوچتی ہے، کبھی ادھر ٹوچ مارتی ہے، کبھی ادھر ٹوچ مارتی ہے، ایسا اللہ نے ہماری روزی کو بکھیر دی۔ تو اسے بھی اس یقین کو پیدا کرنا ہے اپنے اندر کہ میرا روزی کا مالک، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا مالک، میری بیماری کو دور کرنے والا مالک، مجھے شفا دینے والا مالک میرا اللہ ہے۔ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں۔ آج ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے اور اللہ ہمارا بن جائے، اور جیسے اللہ سے یقین کرنا ہے اس سطح کا یقین موت سے پہلے اللہ ہمارا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔